خبر شامل کریں گے غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ صہیونی فوج کی جبالیہ، دیر البلا اور خان یونس میں شدید بمباری، درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز کے فضائی حملے میں ایک ہی گھر کے 7 افراد شہید ہو چکے۔ اقوام متحدہ نے غزہ کو ناقابل رہائش علاقہ قرار دے دیا۔ حماس سے لڑائی کے دوران اسرائیلی فوج کا کرنل ہلاک، جبکہ اسرائیلی فوج نے لیفٹیننٹ کرنل روئی یوچائی یوسف کی ہلاکت کی تصدیق بھی کر دی۔ غزہ میں اب تک مارے گئے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 510 ہو چکی ہے۔ حماس کے 2 اہم کمانڈر اسماعیل سراج اور واحد وہبی بھی فضائی حملے میں مارے گئے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ، حماس کے دونوں کمانڈر 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے میں ملوث تھے۔ شمالی غزہ سے حماس کا خاتمہ کر دیا گیا، 8000 جنگجوؤں کو مار دیا، اسرائیلی فوج کا دعویٰ سامنے آیا۔ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فوج کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے شمالی غزہ میں لڑائی کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی حملوں میں تباہ شدہ غزہ کو ناقابل رہائش قرار دے دیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان شدید لڑائی کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی غزہ سے حماس کا خاتمہ کر دیا۔ جنگ میں 8000 جنگجو مارے گئے۔ ترجمان اسرائیلی فوج ڈینیل ہوگری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ اسرائیلی افواج کی توجہ اب وسطی اور جنوبی غزہ پر ہے۔ غزہ میں مشکل اور پیچیدہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ حماس نے شمالی غزہ میں اسرائیلی افواج کے حماس کے خاتمے کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ جنگجوؤں اور اسرائیلی افواج میں جھڑپیں جاری ہیں۔ شمالی غزہ کے علاقے طفا میں جھڑپوں کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ غزہ میں قتل عام کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ اپنے بیان میں نیتن یاہو نے کہا کہ حماس کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، یرغمالیوں کو ہر صورت بازیاب کروائیں گے۔ تل ابیب میں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کا وزیر اعظم نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ امریکی وزیر خارجہ کی ترکیہ اور یونانی حکام سے اہم ملاقاتیں، غزہ میں کشیدگی کے خاتمے پر تبادلہ خیال کیا۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ اسرائیل کو شمالی سرحد سے تحفظ ملنا ضروری ہے۔ اسرائیل کشیدگی نہیں چاہتا، اسے اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ تنازع میں کمی کے لیے ترکیہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ خطے کے ممالک تنازع پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ اسرائیل حزب اللہ سے جنگ نہیں چاہتا۔ حماس کے اہم لیڈر ڈاکٹر سامی ابو ظاہری نے کہا ہے کہ امریکہ اور مغرب غزہ کے خلاف صہیونی یلغار میں ملوث ہیں۔ اس کے باوجود بھی اسرائیل غزہ کی سرزمین میں دھنس رہا ہے۔ حماس اسرائیلی قبضہ ختم کرنے کے لیے بہت مضبوط ہے۔ اسرائیل جارحیت کی قیمت ادا کرنے سے پہلے اپنے قیدی زندہ نہیں نکال سکے گا۔ لبنان کے دورے پر موجود یورپین یونین خارجہ اور سلامتی امور کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ اسرائیل لبنان کو جنگ میں گھسیٹنے سے باز رہے۔ اسرائیل کا حزب اللہ سے تصادم سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی حملوں میں تباہ شدہ غزہ کو ناقابل رہائش قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی کے سربراہ مارٹن گریفتس نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ کو موت اور مایوسی کی جگہ میں تبدیل کر دیا۔ انسانی برادری کو 20 لاکھ سے زائد لوگوں کی مدد ناممکن لگ رہی ہے۔ ہلال احمر کے مطابق مصر سے مزید 40 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہو گئے۔ امدادی ٹرکوں میں خوراک، دوائیاں اور پانی موجود ہے۔